ہندوستان میں کل کتنی مساجد ہیں؟ یہ سوال اپنی سادگی کے باوجود ایک انتہائی پیچیدہ جواب کا متقاضی ہے۔ اس کا جواب صرف ایک عدد میں نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ یہ سوال ہندوستان کے وسیع جغرافیے، اس کی گہری تاریخی تہوں، متنوع ثقافتوں اور کروڑوں مسلمانوں کی زندگیوں سے جڑا ہوا ہے۔ ہندوستان، دنیا میں انڈونیشیا کے بعد سب سے بڑی مسلم آبادی کا گھر ہے، اور اس کی سرزمین پر پھیلی ہوئی لاکھوں مساجد محض عبادت گاہیں نہیں ہیں، بلکہ وہ ملک کے شاندار اسلامی ورثے، فن تعمیر کی عظمت، سماجی تانے بانے اور مسلمانوں کی زندہ مذہبی شناخت کی گواہی دیتی ہیں۔ اس مضمون میں ہم نہ صرف مساجد کی تعداد کے معمے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، بلکہ ان کی تاریخی اہمیت، تعمیراتی تنوع اور ہندوستانی معاشرے میں ان کے کردار پر بھی تفصیلی نظر ڈالیں گے۔ ہندوستان میں مساجد، تعداد، تاریخ اور سماجی کردار کا ایک جامع جائزہ۔ تعداد کا معمہ، کوئی حتمی سرکاری عدد کیوں نہیں؟ سب سے پہلے اس حقیقت کو تسلیم کرنا ضروری ہے کہ ہندوستان کی مرکزی یا کسی بھی ریاستی حکومت کے پاس ملک بھر کی تمام مساجد کا کوئی ایک، حتمی اور سرکاری طور پر تصدیق شدہ ڈیٹا بیس موجود نہیں ہے۔ اس کی کئی بنیادی وجوہات ہیں۔ مرکزی رجسٹریشن کا فقدان۔ ہندوستان ایک سیکولر جمہوریہ ہے جہاں ریاست مذہبی معاملات میں براہ راست مداخلت سے گریز کرتی ہے۔ اس لیے، مندروں، گرجا گھروں یا گوردواروں کی طرح مساجد کا بھی کوئی مرکزی رجسٹر یا قومی شمار نہیں کیا جاتا۔ وقف بورڈز کے پاس اپنے دائرہ اختیار میں آنے والی مساجد اور جائیدادوں کا ریکارڈ تو ہوتا ہے، لیکن یہ بھی پورے ملک کی تمام مساجد کا احاطہ نہیں کرتا، خاص طور پر نجی طور پر تعمیر شدہ اور چھوٹی مساجد کا۔ مسجد کی تعریف کا چیلنج۔ گنتی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ مسجد کی تعریف کیا ہوگی۔ کیا اس میں صرف وہ بڑی جامع مساجد شامل ہیں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے؟ یا اس میں محلوں کی وہ چھوٹی مساجد بھی شامل ہیں جہاں صرف 5 وقتہ نماز ہوتی ہے؟ کیا شہروں میں دفاتر، شاپنگ مالز اور رہائشی عمارتوں میں بنے چھوٹے نماز کے کمرے، مسلح، بھی گنے جائیں گے؟ کیا وسیع و عریض عیدگاہیں، جو سال میں صرف 2 بار استعمال ہوتی ہیں، اس شمار کا حصہ ہوں گی؟ تاریخی کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی مساجد کا کیا ہوگا؟ تعریف کا یہ ابہام ایک درست اور متفقہ عدد تک پہنچنے میں سب سے بڑی رکاوٹ چفرز ہیں۔ مسلسل تعمیر اور تبدیلی۔ ہندوستان ایک ترقی پذیر ملک ہے جہاں تعمیر کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ ہر سال، ملک کے کونے کونے میں سینکڑوں نئی مساجد تعمیر کی جاتی ہیں۔ کمیونٹی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے پیش نظر پرانی مساجد کی توسیع اور تزئین نو کا کام بھی چلتا رہتا ہے۔ اس کے برعکس، کچھ پرانی اور تاریخی مساجد وقت کے ساتھ خستہ حال ہو کر استعمال سے باہر ہو جاتی ہیں۔ اس مسلسل تبدیلی کی وجہ سے کوئی بھی عدد، اگر حاصل کر بھی لیا جائے، تو وہ بہت جلد پرانا ہو جائے گا۔ ملک کی جغرافیائی وسعت۔ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے، جس کا رقبہ 3.28 ملین مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ اس کے 6 لاکھ سے زیادہ گاؤں، ہزاروں قصبے اور سینکڑوں بڑے شہر ہیں۔ ہمالیہ کی وادیوں سے لے کر کیرالہ کے ساحلوں تک، اور گجرات کے ریگستانوں سے لے کر بنگال کے ڈیلٹا تک، ہر جگہ مساجد موجود ہیں۔ ہر گاؤں، قصبے اور شہر میں جا کر ہر ایک مسجد کو شمار کرنا ایک بہت بڑا، مہنگا اور منطقی طور پر انتہائی مشکل کام ہے، جسے آج تک کسی سرکاری یا غیر سرکاری ادارے نے منظم طریقے سے انجام نہیں دیا۔ تخمینے اور غیر سرکاری اعداد و شمار۔ اگرچہ کوئی سرکاری عدد موجود نہیں، لیکن مختلف رپورٹس،
محققین اور مسلم تنظیموں نے وقتاً فوقتاً اس حوالے سے تخمینے پیش کیے ہیں، جو ہمیں ایک موٹا اندازہ فراہم کرتے ہیں۔ سچر کمیٹی رپورٹ، 2006، ہندوستان میں مساجد کی تعداد کے حوالے سے سب سے زیادہ حوالہ دیا جانے والا ذریعہ 2006 میں پیش کی گئی۔ اس کمیٹی کو اس وقت کی حکومت نے ہندوستان میں مسلمانوں کی سماجی، معاشی اور تعلیمی حالت کا جائزہ لینے کے لیے تشکیل دیا تھا۔ اپنی رپورٹ میں، کمیٹی نے دستیاب اعداد و شمار کی بنیاد پر یہ تخمینہ لگایا تھا کہ اس وقت ہندوستان میں تقریباً 3 لاکھ فعال مساجد تھیں۔ یہ عدد بڑے پیمانے پر قبول کیا گیا اور آج بھی اکثر اسی کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ موجودہ تخمینے، سچر کمیٹی کی رپورٹ کو اب تقریباً 2 دہائیاں گزر چکی ہیں۔ اس عرصے میں ہندوستان کی مسلم آبادی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور اسی مناسبت سے نئی مساجد کی تعمیر بھی ہوئی ہے۔ بہت سے محققین، صحافیوں اور مسلم تنظیموں کا ماننا ہے کہ آج یہ تعداد کہیں زیادہ ہے۔ بعض غیر سرکاری اندازوں کے مطابق، ہندوستان میں چھوٹی، بڑی، رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ تمام مساجد کی کل تعداد 5 لاکھ سے لے کر 7 لاکھ تک یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اگرچہ یہ اعداد و شمار قیاس آرائی پر مبنی ہیں، لیکن یہ ملک بھر میں مسلم کمیونٹی کی موجودگی اور ان کی مذہبی ضروریات کی عکاسی کرتے ہیں۔ ریاست اتر پردیش، جہاں ملک کی سب سے بڑی مسلم آبادی ہے، ممکنہ طور پر سب سے زیادہ مساجد کا گھر ہے۔ اس کے بعد مغربی بنگال، بہار، مہاراشٹر اور کیرالہ کا نمبر آتا ہے۔ تعداد سے ماوراء، ہندوستان کا شاندار مسجدی ورثہ، تعداد کے ہندسوں سے کہیں زیادہ اہم ہندوستان کی مساجد کا تاریخی اور تعمیراتی ورثہ ہے۔ یہاں کی مساجد صرف عبادت گاہیں نہیں، بلکہ وہ مختلف ادوار کی تہذیب، فن اور ثقافت کے سنگم کی داستانیں سناتی ہیں۔ ابتدائی دور اور اسلام کی آمد، ہندوستان میں اسلام تلوار کے زور سے نہیں، بلکہ تاجروں، صوفیاء اور مبلغین کے ذریعے پہنچا۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی پہلی مسجد جنوبی ہندوستان کے ساحلی علاقے کیرالہ میں تعمیر ہوئی۔ چیرامن جمعہ مسجد، جو کوڈنگلور میں واقع ہے، کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 629 عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی۔ اس کا فن تعمیر روایتی کیرالہ کے مندروں جیسا ہے، جس میں ڈھلواں چھت اور لکڑی کا کام نمایاں ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام نے شروع سے ہی مقامی ثقافتوں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کی۔ سلطنت دہلی کا فن تعمیر، 1206 سے 1526، شمالی ہندوستان میں مسلم حکومت کے قیام کے بعد ترک، فارسی اور وسطی ایشیائی فن تعمیر کا اثر نمایاں ہوا۔ دہلی میں واقع قوت الاسلام مسجد، جسے قطب الدین ایبک نے تعمیر کروایا، اس دور کی پہلی بڑی یادگار ہے۔ اس کی تعمیر میں پرانے مندروں کے ستونوں کا استعمال کیا گیا، جو اس دور کی سیاسی تبدیلیوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اسی کمپلیکس میں موجود قطب مینار آج بھی دہلی کی پہچان ہے۔ مغل دور کا سنہری باب، 1526 سے 1857، مغلوں نے ہندوستان کو فن تعمیر کے وہ شاہکار دیے جن کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ یہ مساجد کے حوالے سے ہندوستان کا سنہری دور تھا۔ جامع مسجد، دہلی، مغل شہنشاہ شاہجہاں نے 1656 میں اسے تعمیر کروایا۔ یہ ہندوستان کی سب سے بڑی اور مشہور ترین مسجد ہے۔ بلند چبوترے پر بنی یہ مسجد، اپنے سرخ پتھر اور سفید سنگ مرمر کے امتزاج، بلند و بالا میناروں، وسیع صحن اور شاندار گنبدوں کے ساتھ مغل فن تعمیر کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تاج المساجد، بھوپال، اگرچہ اس کی تعمیر 19ویں صدی میں شروع ہوئی، لیکن اس کا ڈیزائن مغل طرز سے متاثر ہے۔
इसे एशिया की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक समझा जाता है। इसकी गुलाबी रंगत, वसी वाओ अरीज हाल और बुलंद मीनार उसे एक मुनफरिद शनाख्त देते हैं। बादशाही मस्जिद, लाहौर। अगरचे आज ये पाकिस्तान में है, लेकिन औरंगज़ेब के दूर में तामीर होने वाली ये मस्जिद बर्रे-सग़ीर के मुश्तरका वरसे का हिस्सा है और मुग़ल फ़न तामीर की ताकत और ख़ूबसूरती की अलामत है। इलाक़ाई तर्ज़ी तामीर का तनव्वुअ, मुग़लों के अलावा हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों में खुदमुख्तार सल्तनतों ने भी मसाजिद की तामीर में अपने मुनफरिद तर्ज को जन्म दिया। दक्कन का तर्ज, हैदराबाद, गोलकंडा और बीजापुर की सल्तनतों ने अपना अलग तामीराती अंदाज अपनाया। हैदराबाद की मक्का मस्जिद, जिसकी तामीर में मक्का से लाई गई मिट्टी का इस्तेमाल किया गया, और बीजापुर की जामा मस्जिद इसकी बेहतरीन मिसालें हैं। बंगाल का तर्ज, बंगाल में पत्थर की कमी की वजह से मसाजिद की तामीर में टेराकोटा, पकी हुई मिट्टी की ईंटें का खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया, जैसे कि कदम रसूल मस्जिद। कश्मीर का तर्ज, वादी कश्मीर में मसाजिद की तामीर में लकड़ी का इस्तेमाल किया गया, जो मकामी मौसमी हालात और सकाफत से हम आहंग था। श्रीनगर की जामा मस्जिद और खानकाह मुअल्ला इसकी बेहतरीन मिसालें हैं। गुजरात का तर्ज, गुजरात की मसाजिद में इस्लामी और हिंदू, जैन फ़न तामीर का हसीन इम्तिजाज नज़र आता है। यहाँ की मसाजिद अपनी बारीक पत्थर की जालियों, सीदी सैयद की जाली, के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। इबादत गाह से बढ़कर मस्जिद का समाजी और सकाफती किरदार। हिंदुस्तानी मुआशरे में मस्जिद का किरदार सिर्फ 5 वक्ता नमाज या जुमा के खुतबे तक महदूद नहीं है। ये मुस्लिम कम्युनिटी की समाजी, सकाफती, तालीमी और फलाही ज़िंदगी का मरकज़ है। मुग़लिया दूर के अलावा, इलाक़ाई मुस्लिम सल्तनतों जैसे बहमनी सल्तनत, गुजरात सल्तनत, और दक्कन की सल्तनतों ने भी अपने इलाक़ों में मसाजिद की तामीर को फ़रोग़ दिया। इन मसाजिद में मकामी और इस्लामी फ़न तामीर का इम्तिजाज देखा जा सकता है, जो हिंदुस्तान की सकाफती हम आहंगी की अक्कासी करता है। इलाक़ाई तक़सीम, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मसाजिद की तादाद और उनकी अहमियत मुख्तलिफ़ है, जो मुस्लिम आबादी की तक़सीम और तारीख़ी अवामिल पर मुनहसिर है। कुछ अहम इलाक़ों का जायज़ा लेते हैं। मसाजिद की सकाफती और समाजी अहमियत। हिंदुस्तान की मसाजिद सिर्फ इबादत गाहें नहीं हैं बल्कि समाजी, तालीमी और सकाफती मराकिज़ भी हैं। बहुत सी मसाजिद के साथ मदरसे जुड़े होते हैं, जहां दीनी तालीम के साथ साथ असरी उलूम भी पढ़ाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर, दारुल उलूम देवबंद, उत्तर प्रदेश, दुनिया भर में अपनी इस्लामी तालीम के लिए मशहूर है। मसाजिद समाजी सरगर्मियों के मराकिज़ भी हैं। ईद, रमज़ान और दीगर इस्लामी त्योहारों के दौरान मसाजिद में बड़े इज्तिमाआत होते हैं। इसके अलावा, मसाजिद खैराती कामों, जैसे गरीबों को खाना तक़सीम करना, ज़कात जमा करना, और ज़रूरतमंदों की मदद करना, में भी अहम किरदार अदा करती हैं। हिंदुस्तान की मसाजिद अपनी फ़न तामीर के लिए भी मशहूर हैं। मुग़लिया मसाजिद में गुंबद, मीनार और पेचीदा ख़त्ताती देखी जा सकती है, जबकि केरला और गुजरात की मसाजिद में मकामी हिंदुस्तानी अनासिर शामिल हैं। ये फ़न तामीर हिंदुस्तान की सकाफती हम आहंगी की अक्कासी करता है, जहाँ हिंदू, जैन और इस्लामी फ़नून का इम्तिजाज देखा जा सकता है। चैलेंजेस और तनाज़ात। हिंदुस्तान में मसाजिद के हवाले से कुछ चैलेंजेस और तनाज़ात भी रहे हैं। हालिया दहाइयों में, कुछ तारीख़ी मसाजिद, जैसे अवधी की बाबरी मस्जिद, तनाज़ात का मरकज़ रही हैं।
بابری مسجد کا تنازعہ 1992 میں اس کے انہدام کے بعد شدت اختیار کر گیا، اور اس کا قانونی فیصلہ 2019 میں سپریم کورٹ نے سنایا۔ اس طرح کے تنازعات نے ہندوستان کے سیکولر کردار پر بحث کو جنم دیا ہے۔ اس کے علاوہ، کچھ علاقوں میں مساجد کی دیکھ بھال اور مرمت کے لیے فنڈز کی کمی ایک مسئلہ ہے۔ بہت سی تاریخی مساجد، جو آثار قدیمہ کے طور پر اہمیت رکھتی ہیں، کو مناسب دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ حاصل کلام: خلاصہ یہ کہ ہندوستان میں مساجد کی کل تعداد کا کوئی ایک مستند جواب موجود نہیں، لیکن معتبر تخمینے اسے کئی لاکھ بتاتے ہیں۔ تاہم، ان کی اصل قدر ان کی تعداد میں نہیں، بلکہ ان کی گہری تاریخی جڑوں، تعمیراتی تنوع اور ہندوستانی مسلم معاشرے میں ان کے مرکزی کردار میں پوشیدہ ہے۔ دہلی کی فلک بوس جامع مسجد سے لے کر کسی دور دراز گاؤں کی ایک چھوٹی سی کچی مسجد تک، ہر ایک عبادت گاہ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب اور اس کے کثیر مذہبی معاشرے کی کہانی سناتی ہے۔ یہ مساجد صرف پتھر اور گارے کی عمارتیں نہیں، بلکہ یہ کروڑوں مسلمانوں کے زندہ ایمان، ان کی تاریخ، شناخت اور مستقبل کی امیدوں کا مرکز ہیں۔ ان کی اصل گنتی ان کے میناروں سے نہیں، بلکہ ان لاکھوں لوگوں سے ہوتی ہے جن کی زندگیاں روزانہ ان سے جڑی ہوتی ہیں۔